دہشت کی وجہ سے میرا پیشاب نکل جاتا ہے۔ حماس والے خواب میں آ کر مجھے ڈراتے ہیں۔ ناظرین، غزہ سے لوٹنے والے اسرائیلی فوجیوں کے اعترافی بیانات نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ جو بھی اسرائیلی فوجی لوٹ کر آ رہا ہے وہ اپنی خوفناک کہانی بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپریشنز میں مصروف فوجی بھی ڈر کے مارے چھٹیاں لے رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی فوجی نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا، میں نے 40 افراد مارے، وہ خوابوں میں آ کر مجھے ڈراتے ہیں۔ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار اسرائیلی حکومت ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی سے واپس آنے والے ایک اسرائیلی فوجی نے کنیسٹ کے اجلاس سے پہلے چونکا دینے والے اعترافات کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوجی نے بتایا وہ رات کے وقت دہشت کی وجہ سے اپنے اوپر پیشاب کرتا تھا۔ غزہ کی لڑائیوں سے دستبردار ہونے والے سپاہی اونچائی لیوی نے کہا، میں اب تصور کرتا ہوں کہ میرے سر پر RPG کے گولے اڑ رہے ہیں۔ میں خود کو بلڈوزر کے اندر لڑائی کرتا تصور کر رہا ہوں اور لاشوں کی بو سونگ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں ڈر کے مارے نیند میں اپنے اوپر پیشاب کرتا ہوں۔ اگر میں شراب کی بوتل نہ پیوں تو میں سو نہیں پاؤں گا۔ خوف کے مارے اسرائیلی فوجی نے کہا، میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار اسرائیلی حکومت ہے۔ اس حکومت نے ہمیں جنگ میں دھکیلا۔ اسرائیلی فوجی اوچائی لیوی نے پرجوش انداز میں بات کرتے ہوئے مزید کہا، میں ان ہاتھوں سے زخمیوں کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ تم کہاں ہو؟ تم نئے معذوروں کی بات کر رہے ہو، جبکہ یہاں معذور لوگ ہیں۔ ان میں سے درجنوں ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا۔ میں اپنے لیے بھی بول رہا ہوں، مجھے بھی چھوڑ دیا گیا۔ اسرائیلی فوجی نے اپنے اعترافی بیان کے دوران مزید کہا، میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے آدمیوں کو قتل کیا اور تم کہتے ہو کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں پر خون ہے۔ میں نے تمہارے لیے 40 سے زیادہ لوگوں کو مارا، وہ میرے ڈراؤنے خوابوں میں آتے ہیں۔ اس نے اپنے اعترافی بیان میں مزید کہا، اب مجھے نفسیاتی علاج بھی نہیں دیا جا رہا۔ مجھے صدمے کی وجہ سے شکایت ہے جو میں نے محسوس کی۔ اسرائیلی فوجی کے بیانات گولانی بریگیڈز کے فوجیوں کے بھاری نقصان اٹھانے کے بعد جنگ سے دستبردار ہونے کی دیگر ویڈیوز بھی ملتی ہیں۔ تاہم اسرائیلی فوج کے ترجمان اوچائی اودرائی نے گولانی بریگیڈز کی واپسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ جنگجوؤں کا وقفہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کی لڑائی میں اس کی صفوں میں مرنے والوں کی تعداد 458 ہو گئی۔ دوستو، جب یہ بیان سامنے آیا تو اس کے فوراً بعد ایک اور اسرائیلی فوجی کا تہلکہ خیز بیان آ گیا۔ اس نے بیان دیا کہ غزہ میں سرنگوں کا جال بچھا ہوا 500 کلومیٹر نہیں، اس سے 4 گنا زیادہ طویل ہیں۔ یہ آپس میں جدا بھی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے راستوں میں جڑی ہوئی ہیں۔ حماس کے جنگجو ان سے نکل کر کامیابی سے حملے کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان سے نمٹنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ کئی اسرائیلی فوجیوں نے لوگوں کو بلا وجہ قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا تاکہ جنگ کی آگ مزید بڑھت سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک اسرائیلی فوجی افسر نے اعتراف کیا کہ 7 اکتوبر کو متعدد اسرائیلی شہری اسرائیلی فوج کا نشانہ بنتے رہے۔ اس فوجی افسر نے بتایا کہ کئی اسرائیلی شہریوں کو 7 اکتوبر غزہ سرحد کے نزدیک ایک اسرائیلی بستی میں مغوی بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوجی نے حماس کے حملے سے بچنے کے لیے توپ کے گولے داغے، جن میں سے 2 گولے اسرائیلی گھر پر گرنے سے 14 افراد مارے گئے۔ چند ہفتے پہلے بھی اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں کئی اسرائیلی شہریوں کے مرنے کے انکشافات کیے تھے۔ جن اسرائیلی شہریوں کو مغوی بنایا گیا تھا ان پر بھی شدید بمباری کی گئی تاکہ جنگ کی آگ بھڑکے اور اسرائیلی فوجی حماس کے خلاف کارروائی کرے۔ دوستو، یہ صرف اسرائیلی فوجیوں کی کہانیاں نہیں بلکہ اب تو اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی بڑے خطرے اور نقصان کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے غزہ میں حماس کے خلاف جاری جنگ میں فوجیوں کی اموات میں اضافے کے بعد کہا کہ غزہ میں جنگ کی اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق جمعہ سے اب تک 14 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد نتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں لڑائی کے ایک خطرناک دن کے بعد آج کی صبح بہت مشکل رہی۔ اپنے بیان میں نتن یاہو نے کہا، اس جنگ میں ہماری بھاری قیمت چکانی پڑ رہی لیکن ہمارے پاس لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس نے کہا، ہم بھرپور طاقت کے ساتھ لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس جنگ کے خاتمے تک، اپنی فتح تک اور اہداف مکمل ہونے تک لڑتے رہیں گے۔ جب تک حماس تباہ نہیں ہو جائے لڑتے رہیں گے، لیکن وہ ہمارے فوجیوں کو گھات لگا کر مار رہے ہیں۔ ہم اپنے یرغمال افراد کی واپسی تک لڑتے رہیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ غزہ دوبارہ اسرائیلی ریاست کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ میں ایک بات واضح کر دوں، یہ ایک طویل جنگ ہوگی جو حماس کے خاتمے تک جاری رہے گی اور ہم شمال اور جنوب دونوں جانب سیکیورٹی اور امن قائم کریں گے۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر سے مسلسل غزہ پر بمباری جاری ہے، جس سے شمالی غزہ اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے اور اب تک بمباری اور زمینی کارروائی میں 20,400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمیوں اور لاپتہ افراد کی تعداد بھی 60,000 سے زائد ہے۔ ناظرین، بالآخر پاکستانی حکومت کو بھی ہوش آ گیا۔ اب تک ہم بالکل ہی دفاعی پوزیشن پر کھیل رہے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے مسلمان ملک ہونے کا حق ادا کر دیا۔ نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کسی بھیڑیے سے کم نہیں،
وہ ایک جنگی مجرم ہے۔ اسرائیلی قیادت کے خلاف جنگی جرائم کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اپنے ایک انٹرویو میں جب ان سے ایک سابقہ انٹرویو میں قائد اعظم کے اسرائیل کے حوالے سے موقف کے بیان پر سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا، میں قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین کا پہلو کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور بہت سے لوگ اس کے لیے ریاست کے لفظ کا استعمال بھی نہیں کرتے، جو درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ دوستو، دنیا بھر سے فلسطین کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے شمالی غزہ میں جبالیہ کے علاقے میں شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 166 فلسطینی شہید ہوئے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 166 فلسطینی شہید ہوئے، جس سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 20,424 ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا اس کے علاوہ 52,000 سے زائد افراد زخمی ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ بمباری سے تباہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور غزہ کے تمام 23 لاکھ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسی طرح امریکہ اور اسرائیل کے مابین بھی سفارتی جنگ چھڑ چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اسرائیلی مہم کے بارے میں گفتگو کی۔ بائیڈن نے کہا، شہریوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی حفاظت یقینی بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے جو انسانی بنیادوں پر امدادی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، اور اس جنگ کے ماحول سے شہریوں کی محفوظ طریقے سے دیگر علاقوں میں منتقلی کی ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تمام یرغمالیوں کو رہا کرانے کی ضرورت پر بھی تفصیلی بات چیت کی، لیکن ادھر کابینہ سے گفتگو کرتے ہوئے نتن یاہو نے ان رپورٹس کی تردید کی کہ امریکہ نے اسے فوجی مہم میں مزید توسیع نہ کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ انہوں نے کہا، اسرائیل ایک خود مختار ریاست ہے اور جنگ میں فیصلے ہم اپنی آپریشنل استعداد کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، اور میں ان کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اس سے قبل وال اسٹریٹ جرنل نے ہفتہ کو رپورٹ کیا تھا کہ بائیڈن نے نتن یاہو کو راضی کر لیا ہے کہ وہ پڑوسی ملک لبنان میں حزب اللہ کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ اسرائیل نے امریکہ کے مبینہ جھوٹے بیان کے بعد کارروائیوں میں اضافہ کر کے جواب دیا کہ وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے حماس اور اسلامی جہاد کے 200 افراد گرفتار کیے ہیں، جنہیں تفتیش کے لیے وہ اپنے علاقے میں لے گئے۔ ایک بیان کے مطابق کچھ مشتبہ افراد شہری آبادی میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اسرائیل نے کہا، حماس کے خاتمے کے لیے شروع کیے گئے فوجی آپریشن اور اس کے لیے غزہ میں مداخلت کے آغاز سے لے کر اب تک 700 فلسطینی عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری طرف امریکہ حکام کے لیے پوری دنیا سے رد عمل آ رہا ہے۔ بائیڈن کو اپنے ہی ریاست میں شدید رد عمل کا سامنا ہے، انہیں آنے والے الیکشن سے دستبردار ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک مندر کی دیواروں پر مودی مخالف اور خالصتان تحریک کے حق میں نعرے لکھ دیے گئے۔ اسی کے ساتھ مقامی لوگوں نے بائیڈن کے خلاف بھی نعرے بازی کی ہے۔ امریکہ اور بھارت مشترکہ طور پر اسرائیل کے حق میں کھل کر سامنے آتے رہے، جس کے بعد امریکہ میں مقیم بھارتیوں سمیت مقامی لوگوں نے اپنی حکومتوں کے خلاف مہم لانچ کر دی ہے۔ لیکن دوستو، اس سب کے بیچ ایران کا کردار انتہائی اہم ہو گیا ہے، کیونکہ جنگ سے متاثر ہونے کے باوجود بھی وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے مسلم ممالک پر زور دیا وہ اسرائیل کو ایندھن اور دیگر مصنوعات کی فراہمی کو روکے۔ یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں، کیونکہ اگر ان علاقوں سے تیل کی فراہمی روک دی گئی تو اسرائیل مکمل طور پر لاک ہو جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب گزشتہ روز ایک ڈرون حملے میں مبینہ طور پر بھارت کے ساحل کے قریب ایک بحری جہاز کو نقصان پہنچا، جبکہ امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملوں کی منصوبہ بندی میں ایران ملوث رہا، جس سے عالمی جہاز رانی میں خلل پڑا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ان تمام بیانات اور قراردادوں کے دوران ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا۔ اسرائیل کی بالائی گلیلی علاقائی کونسل کے سربراہ گیورا زیلز نے خبردار کیا کہ حزب اللہ کے پاس زیر زمین سرنگ کا نظام موجود ہے اور وہ اسرائیل پر حماس کے 7 اکتوبر کو شروع کیے گئے حملے سے بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ یعنی 7 اکتوبر سے اگر بڑا حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسرائیل کے 103 FM ریڈیو اسٹیشن نے کہا، حماس اور حزب اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں جو محسوس کرتا ہے کہ شمالی اسرائیل میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس سے قبل حزب اللہ نے کہا تھا کہ اس نے شمالی اسرائیل کے علاقے دیشون میں اسرائیلی توپ خانے کے ٹھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا اور اسے براہ راست نشانہ ملا۔ ناظرین، امریکہ ان تمام کارروائیوں کو قریب سے دیکھ رہا ہے۔ اب تو امریکہ نے کہا کہ وہ ان غیر ملکی بینکوں پر پابندیاں عائد کرے گا جو یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کو روس پر دباؤ ڈالنے کی ایک نئی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو اب مغرب کی بجائے چین سے روابط مستحکم کر چکا ہے۔
خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق صدر جو بائیڈن کے دستخط کردہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت امریکہ ان مالیاتی اداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرے گا جو پہلے ہی روس کی دفاعی صنعت کو سپورٹ کرنے کے باعث پہلے ہی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ نئی پابندیاں روس کی جنگی مشین اور اس کے اہلکاروں کے گرد گھیرے کو مزید سخت کرتی رہیں گی۔ یوکرین کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے روس تیزی سے مغرب کے ساتھ رابطے کو کم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور ڈالر، یورو، پاؤنڈ اسٹرلنگ اور جاپانی کرنسی ین میں لین دین سے کنارہ کش ہو رہا ہے۔ ایسے اقدامات ان ممالک کے خلاف بھی کیے جا سکتے ہیں جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اور ناظرین، جنگ سے متاثرہ ممالک میں برطانیہ بھی شامل ہے۔ وینزویلا اور گیانا کے مابین ہزاروں مربع کلومیٹر متنازع علاقے پر کشیدگی کے بعد برطانیہ نے جنگی بحری جہاز بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی خبر کے مطابق جنوبی امریکہ میں وینزویلا اور گیانا کے درمیان تنازع کے بعد برطانیہ نے وینزویلا کی حمایت کے لیے اپنا جنگی بحری جہاز بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے خبر دی کہ برطانیہ سابق برطانوی کالونی کے لیے سفارتی اور فوجی حمایت کے اظہار کے طور پر گیانا میں ایک جنگی جہاز بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ برطانیہ کا یہ اقدام ہمسایہ ملک وینزویلا کی جانب سے تیل اور معدنیات سے مالا مال ہے۔ وینزویلا طویل عرصے سے 61,000 مربع میل کے علاقے ایسکیوبو کی ملکیت کا دعویٰ کرتا رہا، جو گیانا کے تقریباً 2/3 حصے پر مشتمل ہے۔ ایسکیوبو کی پہاڑیاں اور جنگل سونے، ہیروں اور باکسائٹ کی معدنیات سے مالا مال ہیں، جبکہ اس کے ساحل پر تیل کے بڑے ذخائر پائے گئے۔ دوسری طرف جنگ کے سائے سوڈان تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ سوڈان میں فوج اور باغی ملیشیا کے درمیان جاری خونریز تصادم سے تنگ آ کر عام شہریوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے۔ قطری خبر رساں ادارے کی خبر کے مطابق سوڈان میں فوج اور باغی ملیشیا کے مابین جاری خونریز تصادم سے تنگ عام شہریوں نے بھی اپنے شہروں کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ خبر کے مطابق نوجوان فوج کے ساتھ لڑنے، اپنے شہروں کا دفاع کرنے کے لیے ہتھیار پکڑ رہے ہیں، جس سے نسلی تنازعات میں اضافے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ جب سوڈانی مسلح افواج نے گزشتہ جون میں نوجوانوں کو بھرتی ہونے کے لیے بلایا تو زکریا عیسیٰ نامی ایک شخص قریب ترین بھرتی مرکز میں چلے گئے۔ زکریا عیسیٰ ان ہزاروں نوجوانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے دارالحکومت خرطوم کے جنوب میں واقع شہر واد مدنی میں 10 ہفتوں تک تربیت حاصل کی۔ سوڈانی فوج اور اتحادی گروہ RSF کے خلاف پیدل سپاہیوں کے طور پر لڑنے کے لیے نوجوانوں پر انحصار کر رہے ہیں، جن کے پاس بہت کم یا کوئی فوجی تربیت نہیں۔ لیکن اب سوڈان کی سیاسی اسلامی تحریک سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران اور شخصیات، جنہوں نے سابق آمرانہ صدر عمر البشیر کے دور میں 30 سال تک حکومت کی، اس خطے کے نوجوانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ RSF کو ناکام بنائیں۔ اس وقت آدھی دنیا میں جنگ چل رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ ان ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے جہاں امن قائم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔